MT آفیشیل 092 کے پیارے دوستوں اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ عبادت میں وسوسوں کا پیدا ہونا، شیطان کا بکانا اور دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت پر رنج و حزن کا اتنا غلبہ تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں شک و شبہ میں گرفتار نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں ایک میں بھی تھا، چنانچہ میں عم کی حالت میں بیٹھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے اور مجھ کو سلام کیا۔ عم کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ کب میرے پاس سے گزرے اور کب سلام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کی شکایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے اور دونوں حضرات نے مجھے سلام کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا، تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہوا، یعنی مجھے اس کا علم نہیں کہ عمر نے آ کر مجھے سلام کیا اور میں نے جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں خدا کی قسم ایسا ہی ہوا ہے کہ تم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، بخدا مجھے قطعاً اس کا احساس نہیں کہ آپ میرے پاس آئے تھے اور نہیں آپ نے سلام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عثمان سچ کہتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص وجہ نے تمہیں اس سے باز رکھا کہ نہ تو عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کی تمہیں خبر ہوئی اور نہ تم ان کے سلام کا جواب دے سکے۔ میں نے کہا، ہاں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہی کیا کم صبر آزما تھی کہ اب یہ غم کھائے جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہم آپ سے یہ دریافت نہ کر سکے کہ اس معاملہ یعنی عبادت میں وسوسوں کا پیدا ہونا، شیطان کا بکانا یا دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ کیا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم غم نہ کھاؤ، میں اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پوچھ چکا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بے اختیار کھڑا ہو گیا اور بولا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، واقعی آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال قرب رکھنے اور حصول علم کے غلبہ شوق کی وجہ سے اس بارے میں سوال کرنے کے لیے لائق تر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے غرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں نجات کی کیا صورت ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خلوص دل کے ساتھ ہم سے وہ کلمہ توحید قبول کر لیا جیسے میں نے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، تو وہ کلمہ اس شخص کی نجات کا ضامن ہوگا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ زمین کے اوپر کوئی گھر، خواہ وہ مٹی کا ہو یا خیمہ کا، ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمہ کو معزز کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی رسوائی کے ساتھ داخل نہ کرے۔ پس جو لوگ خوشی سے اسلام قبول کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ معزز بنا کر اس کلمہ کا اہل قرار دے گا، اور جو لوگ بخوشی قبول نہ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ تو وہ لوگ اس کلمے کے مطیع و فرمان بردار ہونے پر مجبور ہوگے، بطور کہ وہ جزیہ ادا کر کے اسلامی ریاست میں رہ سکیں گے۔ میں نے یہ سن کر کہا، پھر تو چاروں طرف اللہ ہی کا دین ہوگا۔